اس وقت جو خاص بات جن سے میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ بگ بینگ تھیوری ہے۔ ایک وقت میں دھماکہ ہوا ہے بہت بڑا بگ بینگ۔ وہ بگ بینگ تھیوری جو ہے وہ اس درجے مقبول ہو چکی ہے کہ اب کوئی اور نظریات طبیعیات کے میدان میں اب کھڑا نہیں رہا ہے، سب کے سب اب ختم ہو چکے ہیں۔ وہ گویا کہ چاہے اسے تھیوری کہا جائے، لیکن بعض تھیوریز ایسی ہیں کہ جو اسٹیبلش فیکٹس کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں، ان پر یقین اتنا ہوتا ہے جیسے کہ یہ ثابت شدہ اور ویریفائڈ فیکٹ ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس کی ویریفیکیشن جو ہیں، اس سے جو نتائج نکلتے ہیں، ان کو جس طریقے سے ویریفائی کیا جا سکتا ہے سائنس کے میدان میں وہ ویریفیکیشن کی جا چکی ہے۔ وہ بگ بینگ کہ دھماکہ ہوا ہے کوئی اور عدم سے وجود، عدم محض سے وجود ہوا ہے، اور جو اس کی ابتدائی شکل تھی وہ اس کا ماس جو ہے زیرو تھا، کوئی حجم نہیں تھا، اس کا ماس واز زیرو، انرجی جو تھی وہ انفائنائٹ، ٹیمپریچر انفائنائٹ، ملینز اور ملینز آف ڈگریز تھی اس وقت ٹیمپریچر، لیکن ماس کوئی نہیں تھا۔ انگارے کے اندر گرمی ہوتی، انگارہ نہیں تھا، صرف حرارت تھی، حرارت تھی اور انرجی پیک جسے کہا جائے، انرجی تھی لیکن ماس زیرو۔ اور یہ بات بالکل مطابقت رکھتی ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ وجود اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ کن کا ظہور ہے۔ یہ کن، یہی وہ بگ بینگ ہے، اور اس کن ہی کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے انرجی پیک جو ہے کر دی تھی وہی ہے۔ اس کے بعد یہ پھر ایکسپینڈ کر رہی ہے مسلسل، اور جیسے جیسے ایکسپینڈ کر رہی ہے ٹھنڈی ہوئی ہے۔ چنانچہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس بگ بینگ کے نصف سیکنڈ کے بعد وہ اس کا ٹیمپریچر آدھا ہو گیا تھا، وہ آدھا بھی اتنا تھا کہ آج جو سورج کا جو ٹیمپریچر ہے اس کے بالکل نیوکلیس کے، اس کے بالکل اندر جو ٹیمپریچر ہے اس سے بھی کئی ہزار گنا زیادہ تھا وہ آدھا ٹیمپریچر بھی۔ اتنی حرارت، اتنی انرجی، لیکن زیرو ماس، اس لیے کہ مادہ تھا ہی نہیں، انرجی ہی انرجی تھی۔ یہ انرجی ہے در حقیقت جو اللہ تعالیٰ کے اس امر کن سے پیدا ہوئی۔ اسی انرجی میں پھر وہ فوٹونز تھے اور ایسے باریک ذرات، 1 ملینتھ ایک ملی میٹر کا، اور وہ ملین میں ایک کے ساتھ 30 زیرو اور لگائیے تو 1 ملی میٹر کا 1/1 اور 30 زیرو لگا کر جو بھی تصور کو ذہن میں لا سکتے ہو تو یہ تھا۔ اس کے بعد اس کو جو مختلف پارٹیکلز اس سے ظہور میں آئے ہیں ان کا حجم یہ تھا۔ بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت قریب ہے اس کے قل اعوذ برب الفلق۔ یہ فلق جو ہے پردہ عدم چاک ہوا ہے، اور پردہ عدم چاک ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حرف کن نے، یا اللہ کا ایک حرف کن جو ہے، اب اس میں آپ چاہیں تو اسے کہیں وہ ڈیوائن انرجی ہے۔ انرجی کہاں سے آئی ہے؟ آپ اگر کہتے ہیں کن، اس میں آپ کی اپنی انرجی ہے جس نے کہ وہ شکل اختیار کی ہے اس حرف کن کی، اس لیے کہ یہ انرجی کے بغیر تو نہیں ہے۔ بہرحال یہ ذرا پھر تھوڑا سا دور چلا جائے گا معاملہ، لیکن حرف کن میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی انرجی ودیعت کر دی تھی، جس کے بارے میں آج کی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا ماس زیرو تھا، لیکن حرارت جو ہے وہ بلین ڈگری سینٹی گریڈ، وہاں سے اس کائنات کا آغاز ہوا ہے۔ عالم دو ہے، عالم امر، عالم خلق۔ عالم امر یہ باتیں بہت دفعہ میں نے بیان کی ہے، لیکن آج اب اس کے حوالے سے پھر اجمالاً بیان کر رہا ہوں۔ عالم امر سے ہمارے علم کی حد تک صرف 3 چیزیں وابستہ ہیں: ملائکہ، ارواح انسانی، اور ان دونوں کے درمیان جو انٹر کمیونیکیشن ہے، اور وہ ہے وحی۔ فرشتہ کمیونیکیٹ کر، یہ وحی ہے، وہی عالم امر کی شے۔ اس کے لیے لفظ امر قرآن مجید میں آیا۔ ملائکہ یہ امر ہے، عالم امر ہے، اور اسی طریقے سے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، ارواح انسانیہ یہ عالم امر کی ہے۔ عالم امر، اب یوں تو کہا جائے گا ملائکہ بھی مخلوق ہیں، ارواح انسانی بھی مخلوق ہے، ایک اعتبار سے خلق کا لفظ اس سب پر حاوی ہو جائے گا، لیکن یہ کہ مزید جب تفصیل میں آپ آئیں گے، چونکہ ہماری ووکیبلری محدود ہے، ہماری زبان کے الفاظ جو ہمارے تصورات سے مبنی ہے اور مستنبط ہیں ان میں محدودیت ہے، اس لیے یہ سارے چکر وہی بات آ گئی کہ جہاں ہستی ہوئی محدود لاکھوں پیج پڑتے ہیں۔ الفاظ کا اشتراک ہے جو شرک تک ہمیں لے جاتا ہے۔ وہی لفظ بطور صفت اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، وہی لفظ بطور صفت وہ مخلوقات کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ بھی موجود، ہم بھی موجود، اللہ بھی علیم اور عالم، اور انسان بھی علیم اور عالم ہی نہیں علامہ تک۔
اب یہ ہے وہ لفظی اشتراک جس کی وجہ سے کہ اگر انسان چوکس نہ رہے، چوکن نہ رہے، محتاط نہ رہے تو اس کے جو پاؤں ہے غیر شعوری طور پر بھی کہیں شرک کی وادی میں چلے جائیں۔ یہی معاملہ یہاں پر کہ خلق کا لفظ ایک اعتبار سے فرشتے بھی مخلوق ہیں، لیکن عالم امر کی شے ہیں فرشتے، اور اسی طریقے سے روح انسانی بھی مخلوق ہے لیکن وہ عالم امر کی شے ہے۔ اس عالم امر میں وقت نہیں ہے، یہ بھی میں آج آپ سے عرض کر دوں، میں نے حال ہی میں چونکہ یہ کتاب پڑھی ہے تو یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کوئی ٹائم نہیں ہے، ٹائم کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ بھی آپ اگر پڑھ سکیں اس کتاب کو، اس لیے کہ ذرا سی محنت کریں تو عام آدمی بھی، وہ اصل میں یہ کتاب جو لکھی ہے اس شخص نے وہ لکھی ہی عوام کے لیے ہے کہ جو فزکس کے اندر کوئی ایم ایس سی وغیرہ نہ بھی کیے ہوئے ہوں اور پی ایچ ڈی نہ کیے ہوئے وہ بھی کوشش کریں، ذرا تھوڑی سی ہمت تو کرنی پڑے گی، کتاب سمجھ لیں گے۔ ٹائم کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ یہ اس ایکسپلوژن کے بعد ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ 4 ڈائمینشنل سپیس جو تھی جس میں ٹائم اسی کے اندر تھا، اور جب زیرو ماس تھا تو نہ ماس نہ ٹائم کچھ بھی نہیں تھا۔ اس بگ بینگ سے پہلے کسی وقت کا تصور نہیں، اس کے بعد سے شروع ہوا، اس دھماکے کے بعد اب وہ ماس بھی بننا شروع ہوا اور اس کے اندر وہ 3 ڈائمینشنل سپیس بھی آئی اور ٹائم کا ایلیمنٹ بھی شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے وقت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اور عالم ارواح کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، فرشتے کو 7ویں آسمان سے اس زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، آنے واحد، انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون، نو ٹائم ایلیمنٹ۔ عالم خلق میں ہے وقت کا معاملہ، خلق یہ جو، اور خلق کا میں نے آپ کو بارہا بتایا، کسی شے سے کوئی شے بنانا، یہ عدم محض سے جو بگ بینگ کے ذریعے سے کائنات پیدا کی گئی ہے وہ تو کریشن ایکس نہیلو ہے، عدم محض سے ایک دھماکہ ہوا ہے لفظ کن سے اور اس کائنات کا آغاز ہوا، لیکن یہ کہ اس کے بعد اب وقت ہے۔ خلق کہتے ہیں کسی شے سے کسی شے کو بنانا، اب وہ فوٹون سے پھر نیوٹرونز اور پروٹونز اور نیوٹرینوز اور نہ معلوم کیا کیا اور اینٹی پارٹیکلز، ایک پارٹیکل بنا اس کا اینٹی بھی بنا۔ یہ عجیب ایک گورکھ دھندا ہے جو جدید سائنس نے، یہ جو علم کا جو ایک نیا ایک باب کھول دیا ہے، اور اس سے بہت سی چیزیں حل ہو رہی ہیں کہ پہلے سمجھا جاتا تھا انرجی کی 4 کیٹیگریز ہیں، اور اب ساری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کوئی ایسی تھیوری انسان تلاش کر سکے کہ معلوم ہو جائے کہ یہ 4 شکلیں بھی انرجی کی 4 علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں، ایک ہی سورس سے یہ چاروں وجود میں آئی ہیں۔ بات جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالسلام کو بھی جو ملا تھا نوبل پرائز جو ہے وہ بھی انہوں نے کوئی وہ 3.5 تک شاید پہنچایا ہے یا 2 میں سے کسی کو مرج کیا ہے۔ رفتہ رفتہ سائنس آ رہی ہے کہ یہ جو فورسز ہیں بنیادی انرجی کی 4 شکلیں یہ بھی در حقیقت 4 نہیں ہے۔ توحید کامل جو ہے سائنس کے فزکس کے میدان میں تب ہوگی جبکہ معلوم ہو کہ ایک ہی انرجی سے ان 4 انرجیز کا وجود ہوا ہے، اور یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ اسی اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا یہ کہ یہ شے اب کوئی دور کی بات نہیں ہے، چاہے میں ابھی تک وہاں نہیں پہنچ سکا اپنی پوری کوشش کے باوجود، لیکن یہ کہ یہاں تک انسان پہنچ جائے۔ لیکن خلق کیا ہے جس میں ٹائم ایلیمنٹ بھی ہے نمبر 1، اور کسی شے سے کسی شے کا خلق ہے۔